والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرمانے عالی شان ہے، جس شخص نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ آئیے محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ سورہ مائدہ کی یہ 49 اور 50 آیات مبارکہ ہے۔ سورہ مائدہ کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم صورت کو ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام، امام تشناگام، امام امام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ اعلیٰ ترین قربانی اور آپ کی شہادت معرفہ جو آپ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، جو دین اسلام کو قیامت تک اس کے شجر اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، اللہ پاک کے دین پر پہنا دینے کے لیے جو آپ نے رقم تعریف فرمائی، پوری دنیا اسلام کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی بڑی شان و عظمت ہے، ان کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی صورت میں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا ایک تطہیر سے ظاہر ہے شان والے شان آتے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر، اس آیہ تطہیر کے اندر اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ لیکن آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر سن 61 ہجری میں رونما ہونے والا ایک تاریخی واقعہ، اس کی طرف آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ جب یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، مختلف اطراف و اکناف میں اس نے اپنی بیعت کے احکام بھیجنے شروع کیے۔ کئی لوگ یزید کی بیعت کر چکے،
کئی ایسے تھے جنہوں نے سوچو بچار کا ٹائم لیا، اور ان میں کئی ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے مکمل طور پر انکار کر دیا، کیونکہ یزید اس تخت پر قابض ہوا تھا اور اس کے قابل نہیں تھا یزید کہ وہ اسلام کے تخت پر نشین ہو سکے، اسلام کے تخت پر بیٹھ سکے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یزید کی طرف یہ حکم نامہ بھیجا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کرے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس پر یزید کی طرف سے سختی ہوئی، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بہت مختصر ہے، اسی مختصر سے وقت کے اندر چند پہلوؤں کو رکھنے کی میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ سے روانگی اختیار کی جائے۔ ہر دل تڑپتا ہے اس جگہ کی زیارت کے لیے، آرزوئیں اور تمنائیں اتحاد کو پہنچ جاتی ہے مدینہ دیکھنے کے لیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے، اس کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑنا منظور کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان، مدینہ میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے گزارشیں کی، التجا کی، یہ تاریخ بہت طویل تاریخ ہے۔ پھر مکہ مکرمہ میں پہنچے تو مکہ مکرمہ میں بھی اسی طرح سلسلہ رہا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت چھوڑ کر مکہ میں آئے۔ اب مکہ سے آگے بھی کچھ کرنے کا آپ کا سفر تھا۔ آپ نے عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، اور اس کے لوازمات پورے کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر آپ تشریف فرما تھے، خانہ کعبہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کر رہے تھے کہ حضور آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں، آگے نہ بڑھے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ صحابی رسول ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ مکمل کیا تو حضرت عبداللہ بن سلیم اسدی یہ کھڑے حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی طویل گفتگو ہوئی عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے درمیان، اتنی طویل گفتگو ہوئی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بہت طویل گفتگو یہ سلسلہ چلا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو جو اس سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ عبداللہ میں نے اپنے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے سنا ہے کہ مکہ میں ایک مہینہ ہوگا جو مکے کی بے حرمتی کرے گا اور اس کو اسی مکے میں قتل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی یزیدی آ کر اس مکے کی بے حرمتی کرے اور مجھے یہاں شہید کیا جائے، کیونکہ آپ کا فیصلہ عدل تھا، باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہتے، آپ جھکنا نہیں چاہتے تھے باطل کے آگے۔
جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے جا رہا ہوں وہ سنت مصطفیٰ کا عامل نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ کا تارک ہے. اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں بلکہ اس کے دل میں اپنی خواہشات اور عیاشی کی محبت موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے ہاتھ میں کہ جس کی وجہ سے اسلام ختم ہوتا ہوا آپ دیکھیں اس کے ہاتھ میں آگ نہیں لینا چاہتے. خیر مکہ مکرمہ سے پوچھوں گا فلسطین شاعر یہ عرب کا بہت مشہور شاعر تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف جاتے ہوئے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے اس سے ملاقات ہوئی. آپ نے فلسطین سے پوچھا کہ کوفہ والوں کے کیا حالات ہیں؟ فلسطین نے کہا کیونکہ یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے, امام حسین سے محبت رکھتا تھا فلسطین کا. عرض کیا کہ علی جان دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار یزید کے ساتھ ہے, لہذا آسمان سے جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا اور ہوگا وہی جو اللہ کرے. دل آپ کے ساتھ ہے, محبت آپ کے ساتھ ہے, لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ حضور آپ کوفہ نہ جائیں, آپ کوفہ نہ جائیں, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظور تھا دین اسلام کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے, دین کی عظمت کے لیے آپ کو اپنی قربانی دینا منظور تھا. 72 تن سوئے کوفہ رواں ہے. ایک مقام آتا ہے, پوچھتے ہیں یہ مقام کون سا ہے؟ عرض کیا جاتا ہے اس کو کربلا کہتے ہیں. 6 محرم الحرام امام حسین کا یہ خوبصورت سا مختصر قافلہ, محبت اور ذوق والا قافلہ, عشق رسول والا قافلہ اور اولاد رسول جس میں موجود ہے اور اولاد رسول سے محبت کرنے والے لوگ جس میں موجود ہے, وہ 72 تن کا مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے. امام علی مقام امام حسین کو پتہ چلتا ہے اس کو کربلا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ڈنڈے لگا لیجیے جائے. 6 محرم الحرام کو خیمے لگا دیے گئے. 7 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے والوں پر پانی بند کر دیا گیا. یزیدیوں کی طرف سے اس وقت سے ہی جب پہنچنے والے تھے مکہ مکرمہ سے سفر جاری تھا, راستے میں یزیدیوں کی طرف سے معاملات شروع ہو چکے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کیا مقدر ہے شہادت مقدر. امام حسین امام علی مقام امام کشنا کا امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے یہ سفر کیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ شہادت مقدر ہے, جب آپ کو علم تھا کہ شہادت ہونی ہے, پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیوں اختیار کروایا؟ 2 راستے تھے, عزیمت اور رخصت, لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ اختیار فرمایا وہ کٹھر راستہ اختیار فرمایا تھا. صرف دین کے لیے, دین کی سر بلندی کے لیے کٹھر راستہ, عزیمت کا راستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اختیار فرمایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کیوں گئے؟ اب اس آیت مبارکہ کی طرف ہم آتے ہیں. ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی گئی. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورہ مائدہ کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی. اب حکم الجاہلی کیا تھی, جب ہوگا, کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, شان نزول کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توریت کا علم رکھنے والے یہودی یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ
ہمارے درمیان اور ایک قبیلے کے درمیان آپس میں جھگڑا ہے، آپ اس سے فیصلہ فرمائیں، آپ اس سے کیا کریں؟ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کریں تاکہ ہماری آپس میں سلوک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آپ حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم؟ یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم؟ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ آیت مبارکہ میں جو حکم ہے وہ آنے والے قیامت تک آنے والے تمام سلاطین کو، تمام سلطانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ جاہلیت کا حکم کوئی نہ چاہے، کیونکہ جاہلیت کا دور ختم ہو چکا۔ اب جب جاہلیت کا دور ختم ہوا تو اب یقین والوں کے لیے صرف اور صرف وہی رستہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے۔ آنے والا خلیفہ ہو، آنے والا حکمران ہو، آنے والا بادشاہ ہو، آنے والا سلطان ہو، جب بھی وہ تخت اسلام پر نمودار ہوگا، تخت اسلام پر نشین ہوگا، اس کو اللہ ہی کا حکم ماننا پڑے گا۔ اب یزید کو دیکھیے، وہ ایسا شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے والا بلکہ اللہ پاک کے حکم کو بس خوش ڈالنے والا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تھا کہ چونکہ یہ اللہ کا حکم ماننے والا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی جا سکتی۔ یزید وہ شخص تھا جو دوسروں کو تو اللہ کے راستے پر چلانا دور کی بات، خود اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ کے راستے کا علم موجود نہیں، جو شرابی ہے، زانی ہے، راہ راست سے ہٹنے اور ہٹانے والا ہے، لوگوں کو تبلیغ دلانے والا ہے گناہ کی، اس یزید کے ہاتھ سے بیعت نہ کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ حکم الہی کو بجا لانے کے لیے ایسے شخص کے راستے پر آپ نہ چلے، ایسے شخص کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہ کی، بلکہ اپنی جان، اپنے رفقا کی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی، علی اکبر، علی اصغر، امام قاسم کی قربانیاں پیش کر دی۔ حضرت عباس کے بازو کٹتے ہوئے تو دیکھے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ آپ نے نہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا کردار اس قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے حکم پر دلالت کرتا ہے۔ حسین جاتے نہ کربلا میں، کیوں گئے؟ پتہ ہے شہادت ہے، پتہ ہے قربانی ہے، گئے کیوں؟ شاید نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ کیوں حق عطا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نہ جاتے تو آج سنتوں کا جو دامن ہمیں تھامے ہوئے ہیں، جو اسلام کا شجر ہرا بھرا ہمارے سامنے موجود ہے، اسلام کی روشنی ہمارے درمیان موجود ہے، یہ روشنیاں نہ ہوتی، یہ سنتوں کا دامن نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنڈے بجتے حسین در پاسبانہ ہوتا۔ یہ آپ کی پاسبانی تھی، یہ آپ کی سپہ سالاری تھی کہ جس سپہ سالاری کے پیچھے اتنے رموز اور اتنے کئی ایک پوشیدہ راز موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے میدان میں جانے پر حتیٰ کہ سفید داڑھی والے بزرگ، سفید بالوں والے بزرگ، تقریباً 56 سال کی عمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
کہ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس عمر کو قربان کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے چاہنے والوں کو قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی، سورج گرہن لگ گیا، 3 دن تک اتنا اندھیرا چھایا اور سرخی چھا گئی کہ در و دیوار پر اسی سرخی کے نشانات پڑ گئے، اور 3 دن تک ایسی کیفیت بن گئی کہ دن کے اندر تارے نظر آ گئے، ستارے دن کے اندر نظر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ چیز منظور نہیں تھی جو اہل بیت اطہار پر جو قیامت دکھائے گئے، ایک غم و اندوہ کے معاملات تھے، ایک تکلیف کے معاملات تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب آپ ہی کے بیٹے علی اکبر کی جوانی آپ کے سامنے، آپ ان کا لاشا، ان کا جسم مبارک موجود تھا، اس وقت امام علی مقام امام حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بخار کے عالم میں اپنے خیمے میں موجود تھے، اور علی اصغر کا لاشا آپ کے ہاتھ میں موجود تھا، جنت سے علی اصغر آپ کے ہاتھوں میں موجود، اور اسی حالت میں یزیدیوں کی طرف سے تیر چلائے گئے، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حلق میں وہ تیر چبھ گیا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت امام علی مقام حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کتنا اعلیٰ ہوگا جب عباس کے بازو کٹتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ کیفیت، یہ منظر، اور خیموں کے اندر موجود بیٹیاں، بچیاں کی بیٹیاں، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا غور کیجیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اعلیٰ قربانی پیش کی، اور صحیح آیت مبارکہ قرآن پاک کے مصداق کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالی کہ جس آزمائش کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا، قبول کیا، اور اپنی جان کو اپنے رب کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور ایسوں کی کیا شان اور عظمت ہے! اللہ اکبر! وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ایسے لوگ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی کمال کی زندگی ہے، یہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی اور ان کو اپنی حیات سے نواز دیتا ہے، اپنی زندگی سے نواز دیتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم یہ کہیں کہ امام حسین پانی کو ترسے تھے، نہیں، یہ بڑی بے ادبی ہے۔ ترسے حسین آپ کو، میں یوں کہوں تو بھی الگ، لب سے لبے حسین کو ترسانے آمریت پر۔ ارے وہ پانی تھا جو امام حسین کے ہونٹ چوسنے کے لیے ترسا تھا، ہونٹوں پر لگنے کے لیے وہ پانی ترسا تھا، امام حسین نہیں ترسے تھے اس پانی کے لیے۔ ارے وہ تو نہر فرات کو حکم دیتے تو نہر فرات اپنا منہ نیچے کر دیتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ترس سکتے تھے؟ لیکن وہ آزمائش تھی، وہ قربانی تھی، وہ صبر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور وہ آزمائش تھی جو آپ نے اپنے سینے سے لگائی اور اپنے سامنے سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ اللہ پاک ان کی شہادت کا صدقہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمیں اپنی قربانیاں پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔